OIC وزرائے خارجہ ہمارے مہمان کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ PDM کا لانگ مارچ 25 مارچ کو اسلام آباد میں داخل ہوگا۔ اپوزیشن کا حکومتی جلسے سے مقابلہ نہیں، احتجاج کا اعلان کئی ماہ پہلے ہی کر چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان مشترکہ اپوزیشن کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ OIC کے وزرائے خارجہ ہمارے سب کے مہمان ہیں اور ان کا احترام ہم پر لازم ہے۔ وہ بھی چونکہ 24 تک اسلام آباد میں ہوں گے، ہم نہیں چاہتے کہ ان کے احترام میں کسی قسم کا کوئی فرق آئے، ان کے آنے جانے میں کسی قسم کی کوئی مشکلات نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے 23 مارچ کو قافلے اسلام آباد میں داخل ہونے سے گریز کریں۔ تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں 25 مارچ کی شام تک اسلام آباد میں داخل ہوں۔ مزید پر ہم یہاں چند دن رہیں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں سے جائیں گے، اور یہ سب متحدہ اپوزیشن کی طرف سے اعلامیہ جاری کیا جا رہا ہے۔ اتحادی ان کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، تقریباً ان کے آپس میں تعلقات ٹوٹ چکے ہیں۔ البتہ اپوزیشن والوں کے ساتھ کچھ نکات پر بات چیت چل رہی ہے اور وہ انشاءاللہ بہت جلد اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ جلسے سے مقابلہ نہیں ہے، ہم تو کئی مہینے پہلے 23 مارچ کا اعلان کر چکے ہیں اور آج بھی ہم اسی کو دوبارہ اعادہ کر رہے ہیں تاکہ قوم کو ایک نئی آواز کے ساتھ بلایا جائے۔ ہماری طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہے، اب اسمبلی بلائے، بسم اللہ، ہم تیار ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں جلسے کا مقصد محاذ آرائی نہیں، تحریک انصاف جمہوری پارٹی عمران خان ایسے لیڈر ہیں جنہیں ہم سر اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ اپوزیشن میں ہمت ہے تو کپتان جیسا ایک جلسہ کر کے دکھائے۔ وہ اسلام آباد میں ورکر کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ آلو ٹماٹر کی قیمت تو بڑی ہے، پوری دنیا میں بڑی ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی چیز کی کوئی چیز بڑی ہے تو وہ پاکستانیوں کی عزت بڑی ہے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارا وزیر اعظم عمران خان ہے، ہمارا صدر یا وزیر اعظم وہ نہیں ہے جو چٹے لے کے امریکہ کے صدر کے سامنے بیٹھ جائے اور جس کی کانپیں ٹانگ رہی ہوں۔ حکومت میں اور اپوزیشن میں جو سب سے زیادہ لڑائی کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ 90 لاکھ پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہے وہ ووٹ کا حق نہیں رکھتا، ہم کہتے ہیں وہ ہم سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ جو مریم بی بی کہہ رہی تھی کہ عمران خان باہر نکلو تو تمہیں پتا چلے، ہم تو باہر نکل کے لاکھوں کے اجتماعات سے بات کر رہے ہیں۔ عمران خان آپ نکل کے دکھاؤ۔ نواز شریف کو، زرداری کو، ان کے بچے بچونگڑوں کو کہتا ہوں آپ آؤ ذرا، جس طرح عمران خان پورے پاکستان میں جلسہ کر کے دکھاتا ہے تم لوگ بھی نکل کے کر کے دکھاؤ، ذرا مائی کے لال بنو۔ یہ ابھی سے ڈر گئے ہیں۔ ہم نے اس دن کہہ دیا کہ انشاءاللہ تعالی ڈی چوک میں 10 لاکھ آدمی ہوگا، کہ کس مائی کے لال میں اتنا کلیجہ ہے کہ 10 لاکھ آدمیوں میں سے گزر کے جائے، عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالے اور پھر واپس بھی ہو کے جائے۔ مجھے امید ہے وہ نوبت نہیں آئے گی اور ہم یہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جو ہیں وہ جائیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ 28، 29 یا 30 مارچ کو عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو سکتی ہے، آپ ووٹ ڈالیں، اگر کسی نے روکا تو میں ذمہ دار ہوں گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے عدم اعتماد کے بجائے کچھ اور نکل آئے۔ اتحادی کہیں نہیں جا رہے، 24 گھنٹے میں عمران خان کے حق میں اچھا فیصلہ آئے گا۔ مولانا سن لیں، مولا جٹ کی سیاست نہیں چل سکتی۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ 23 سے لے کے 30 تاریخ تک 7 دن ہفتہ جو ہے وہ بڑا ہی زوردار قسم کا ہفتہ ہے، جوڈو کراٹے کی سیاست کا ہفتہ ہے، اور جو 27 تاریخ کو پی ٹی آئی نے جلسہ رکھا ہے اس دن اتوار ہے، اس لیے کوئی ووٹ ڈالنے نہیں آ رہا۔ مولا جٹ کی سیاست نہیں چلے گی اور اس کے نتائج بہت خوفناک، خطرناک، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدم اعتماد کی بجائے کچھ اور نکل آئے۔ ووٹنگ کی تاریخ کوئی 28، 29، 30، کیونکہ 8 تاریخ کو آپ نے کاغذ داخل کیے ہیں۔ ووٹ ڈالیں، اگر کسی کو روکا گیا تو میں ذمہ دار ہوں۔ انشاءاللہ سارے اتحادی عمران خان کی طرف آئیں گے، اور جہاں تک کہ 172 ووٹوں کا تعلق ہے، مارکیٹ میں بولیاں لگ رہی ہیں، یہ لگتی رہتی ہیں۔ بکنے اور بکنے والے جو ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وفاقی وزیر شبلی فراز کہتے ہیں کہ عوام میں حزب اختلاف کی جماعتوں کو پذیرائی نہیں ملی تو انہوں نے تحریک عدم اعتماد کی شکل میں خود کو حملہ کر دیا۔ پی ٹی آئی مزید مضبوط ہو گئی ہے، انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔
جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے. اپوزیشن پارٹیز کو جب عوام نے پذیرائی نہیں دی پی ڈی ایم کی تحریک میں، سب کچھ ہم نے دیکھا، تو انہوں نے اپنے آپ پہ خود کو حملہ کیا ہے عدم اعتماد کی صورت میں. اب ان کی جو بوکھلاہٹ ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ آج مختلف چینلز پہ یہ بات چل رہی ہے کہ آصف زرداری صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے اپنے ممبران کو، جو تانا وہ ہمیں دیتے تھے کہ ہم اپنے ممبران ان کے ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو آج ان کو اپنے ممبران کے لیے خط لکھنا پڑا اور انہوں نے ان کو وارننگ دی، دھمکایا کہ آپ پہ 63A لاگو ہو جائے گا اگر آپ نے نہ آئے یا آپ نے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ہم نے تو کوئی خط نہیں لکھا، ہم نے تو کچھ اس بات کا معاملہ نہیں کیا. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے لوگ نہیں ہیں، ان کو پتا ہے، جو بھی سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ معاملہ جو انہوں نے کیا ہے عدم اعتماد کا، انہوں نے اپنی سیاسی تدفین کی تیاری کر لی ہے. سابق صدر آصف زرداری کا اپنے ارکان قومی اسمبلی کو خط، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی رکن پارٹی پالیسی کے خلاف یا جان بوجھ کر اسمبلی اجلاس میں حاضر نہ ہوا تو اس کے خلاف آئین کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. سابق صدر نے اپنے ارکان کو لکھے خط میں کہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں جمع کرا رکھی ہے. عدم اعتماد کے خلاف ووٹنگ کے روز تمام ارکان اپنی حاضری کو یقینی بنائیں. اگر کوئی رکن پارٹی پالیسی کے خلاف یا جان بوجھ کر اسمبلی اجلاس میں حاضر نہ ہوا تو اس کے خلاف آرٹیکل 63A کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کو 37ویں بار شکست ہونے جا رہی ہے. ٹویٹ میں شہباز گل کا کہنا ہے کہ پاکستانی عوام نے اس خرید و فروخت کے خلاف رد عمل دیا ہے. جس طرح عوام وزیر اعظم کے پیچھے کھڑے ہوئے اس کی نظیر نہیں ملتی. انہوں نے کہا سازش کو ناکام کر کے مضبوط پاکستان کی بنیاد رکھیں گے. وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی بلا روک ٹوک ووٹنگ کرانے کے لیے اپوزیشن نے عدالت جانے کا فیصلہ کر لیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی جائے گی. متحدہ اپوزیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کرنے کا اعلان کر دیا. اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال اور JUIF رہنما عبدالغفور حیدری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں قانونی ٹیم سے مشاورت بھی کی ہے. اپوزیشن کا موقف ہے کہ ممبران قومی اسمبلی کو آئینی ذمہ داری نبھانے سے نہ روکا جائے. متحدہ اپوزیشن اس حوالے سے جلد پٹیشن فائل کرے گی. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان آج ان لوگوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں جن سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. اگر حکومت اجلاس آگے لے کر نہ جاتی تو اتحادی آج پوزیشن واضح کرتے تھے. جو اتحادی ہیں وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ اول تو آج واضح کر دیتے اگر یہ اجلاس آگے نہ لے کے جاتے. اب یہ میکسیمم جو ہے یہ ٹائم کہتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ میکسیمم ٹائم لیں، کھجل ہوں، خراب ہوں، ذلیل ہوں. یہ جو کسی کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا تھا، اب ایک ایک آدمی کے پیچھے ممبر کے پیچھے دھکے کھاتا کر رہا ہے. مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا. اسلام آباد میں عشائیے کا اہتمام لیگی MNA ریاض الحق جج کی جانب سے کیا گیا. عشائیے میں صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف سمیت مسلم لیگ نون کے بیشتر ارکان قومی اسمبلی نے شرکت کی. نون لیگ کے MNA راؤ اجمل آج عشائیہ دیں گے. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے MQM کے وفد نے ملاقات کی. سیاسی رابطوں کا سلسلہ جاری رکھنے پر مشاورت کی گئی. خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں MQM کے وفد میں عامر خان، وسیم اختر اور امین الحق شامل تھے. ملاقات کے موقع پر PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی موجود تھے. خالد مقبول صدیقی نے شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کو آج شام 5 بجے کی دعوت دی. اپوزیشن قائدین اور MQM میں ملاقات پارلیمنٹ لاجز میں ہوگی. شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے ہمراہ پارٹی وفود کو بھی مدعو کیا گیا ہے. گورنر سندھ عمران اسماعیل کی قیادت میں PTI وفد نے اسلام آباد میں MQM رہنماؤں سے ملاقات کی. حکومتی وفد کو واضح جواب نہ مل سکا. ترجمان MQM کے مطابق ملاقات پارلیمنٹ لاجز میں وفاقی وزیر امین الحق کی رہائش گاہ پر 1 گھنٹے تک جاری رہی. متحدہ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ کوئی بھی فیصلہ جمہوریت کے منافی نہ قبول ہوگا نہ اس کا ساتھ دیں گے. MQM جمہوریت کے استحکام اور پارلیمان کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے. فیصلہ ملک و قوم کے مفاد اور جمہوری روایات کے عین مطابق ہوگا.
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور انڈونیشیا کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے سیاسی، تجارتی اور اقتصادی معاملات کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ، آسیان، OIC اور دیگر کثیر الجہتی فورمز پر تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ انڈونیشیا کی وزیر خارجہ نے مخدوم شاہ محمود قریشی کو انڈونیشیا کے دورے کی دعوت دی، جو وزیر خارجہ نے قبول کر لی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ نے دنیا کو درپیش سنگین چیلنج کو تسلیم کر لیا۔ پاکستان کی طرف سے پیش کی گئی اسلاموفوبیا سے متعلق قرارداد منظور کر لی گئی۔ عمران خان نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ امت مسلمہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کیونکہ اسلاموفوبیا کی بڑھتی ہوئی لہر کے خلاف ہماری آواز سنی گئی۔ اقوام متحدہ نے OIC کی جانب سے پاکستان کی طرف سے پیش کرائی گئی ایک تاریخی قرارداد منظور کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ قرارداد میں 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن قرار دیا گیا ہے۔ اگلا چیلنج اس تاریخی قرارداد پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت 149 روپے 86 پیسے پر برقرار رکھی گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 144 روپے 15 پیسے، مٹی کے تیل کی قیمت 125 روپے 56 پیسے، جبکہ لائٹ ڈیزل 118 روپے 31 پیسے برقرار رکھا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے عالمی مارکیٹ میں غیر معمولی اضافے کے باوجود پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نہ اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔